बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, रमज़ान की महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले के रोशन बातें हैं, तो तुम में से जो कोई भी ये महीना पाए तो वो ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने दिनों के रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करो, इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान की हकीकत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर क्यों फ़र्ज किए और रोज़े के फ़र्ज होने की वजह क्या है? रोज़ा रखने से इंसान को क्या हासिल होता है? और क्या रमज़ानुल मुबारक में रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है? और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें किस कदर नाजिल होती है? और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शयातीन को कैद क्यों कर दिया जाता है? इस मुक़द्दस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला कितने लाख लोगों की बख्शिश फरमाता है? अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इस माह मुक़द्दस में वो कौन कौन से 5 खास करम फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए? और रमज़ान की हर मुक़द्दस और बाबरकत रात में कितने हज़ार लोगों की बख्शिश की जाती है और कितने लाख लोगों को जहन्नुम से रिहाई मिलती है? और वो कौन से बदबख्त लोग हैं जिनकी इस मुक़द्दस महीने में भी बख्शिश नहीं की जाती? और रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करने वाले लोगों के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात बयान फरमाए? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के 4 नाम हैं: माह रमज़ान, माह सबर, माह मुआशात और माह उशाते। रिज़्क इसको सबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोज़ेदार रोज़ा रख के अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए सब्र करता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस रोज़ेदार को उस सब्र की जज़ा अता फरमाता है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। माह मुआशात का नाम भलाई करना, क्योंकि इस महीने में तमाम मुसलमान ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करते हैं, इसलिए इसको माह मुआशात कहा जाता है। माह उसाते रिज़्क, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के रिज़्क के अंदर बरकत फरमा देता है और गरीब लोग भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें खाते हैं, इसलिए इसको माह उसाते रिज़्क कहा जाता है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर आखिरी रात तक वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई भी बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बनाया जाता है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो उसके साहब का गुनाह माफ़ कर दिया जाता है और उसके लिए सुबह शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और रात और दिन में जब भी वह सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि एक घोड़सवार उसके साए में 500 साल तक घोड़ा चलाता रहे। हज़रत सैयद जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 ऐसी चीज़ें अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। नंबर 1, जब माह रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला की नज़र रहमत हो जाए उसे कभी भी अजाब ना देगा। नंबर 2, शाम के वक्त रोज़ेदार के मुँह से जो बू आती है वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुश्क के खुशबू से भी बेहतर है। और नंबर 3, फरिश्ते दिन रात रोज़ेदार के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए तैयार हो जा, अनक़रीब वो दुनिया की मशक्क़त से मेरे घर और रहमत से राहत पाएंगे। और नंबर 5, जब माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद लोगों में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल क़द्र है?
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، یعنی مزدوری۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر شب آسمان سے صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا کرتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگار، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سائل ہے اس کا سوال پورا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ نیز جمعہ کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزادی کیا جاتا ہے جو عذاب الہی کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیر نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کو پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی۔ اس دلکش آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہے، جہاں تک کہ وہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ حوریں کہتی ہے کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں دروگے جنت سے کہتی ہے کہ آج یہ کیسی رات ہے۔ اس وقت جنت کے دروگا حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا، اور آپ نمازوں میں کثرت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کی راہ میں نہ آئے، اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا قرب حاصل کر لے۔ لیکن بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں، اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے؟ پیارے دوستو، جو لوگ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ چنانچہ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کا کرنا، اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالی اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، جو شرعی سفر پر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نماز فرض فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی فرض فرمائے، اور یہ ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قوم ہلاک ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔